معلق ہو کر دو ٹکڑے ہوا، آدھا اس تختی پر گرا اور آدھا اس تختی پر گرا۔ حضور نے فرمایا بیٹا اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم دونوں کی تختی برابر ہے، ایک جیسی ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ جس کا دل اللہ نہ توڑے، رسول نہ توڑے، مائی فاطمہ الزہرا حضرت علی نہ توڑے، یہ خون میں شامل چیز ہوتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس دارالعلوم میں پڑھے ہیں، کون سی ان کو کس نے سکھایا ہے، کس کی آغوش میں پلے ہیں، کس کی صحبت میں رہے ہیں۔ 6-7 سال کی عمر ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی ضعیف بھی آیا ہے مسجد میں اور وہ وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے وضو کیا تو اس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا تھا، صحیح وضو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے کہا کہ یار اس بابا نے وضو تو صحیح نہیں کیا، اگر ہم اس کو نہ بتائیں تو بھی گناہ ہوگا کہ اس کو کیوں نہیں سکھایا، اس کو۔ اور اگر ہم ان کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ آپ نے وضو غلط کیا ہے تو یہ بے ادبی ہوگی، کیونکہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو ہم ان کی بے ادبی وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا اور اس بابا کے پاس جا کر فرمایا بابا جی آپ تو بڑے ہیں نا، ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، آپ ادھر بیٹھ کر دیکھیں اور ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم نے وضو صحیح کیا یا نہیں کیا، اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بتا دینا۔ بابا جی کھڑے ہو گئے اور امام حسن اور امام حسین نے وضو بنایا، اور جب وضو بنا کر ختم کیا تو پوچھا بابا جی ہمارا وضو کیسا تھا؟ بابا جی نے کہا بیٹا وضو تو تم نے کیا ہے، مجھے سکھا دیا ہے، وضو مجھے کرنا نہیں آتا تھا، تم لوگوں نے مجھے سکھا دیا۔ یعنی حکمت دیکھو، بچے کی یہ بچپنا جو ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ارے بھائی 6-7 سال کی عمر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والد لے کر جا رہے ہیں قربان گاہ کی طرف، اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے میں یہاں کیوں لایا ہوں تمہیں؟ فرمایا ابا جی معلوم نہیں، فرمایا کہ میں تمہیں یہاں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں، تم اپنے دل میں جھانک کر تو دیکھو تمہارا دل کیا کہتا ہے، میں ایسا کروں کہ نہ کروں؟ 7 سال کا بچہ، فرماتے ہیں نبی ہے نا، پیدائشی نبی ہے، فرماتے ہیں ابا جان میں نے قلب میں جھانک کر دیکھ لیا، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو بے دریغ آپ اپنا کام پورا کریں، میرا قلب مطمئن ہے، میں راضی ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا مرنے والے کی آخری کوئی خواہش ہوتی ہے، تمہاری بھی کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ فرمایا ہاں میری 3 خواہشیں ہیں، ایک خواہش میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دیں، کیونکہ جب ذبح ہوں گا تو تکلیف ہوگی، اور تکلیف ہوگی تو میں تڑپوں گا، اور جب میں تڑپوں گا تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر لگ جائیں گے اور بے ادبی ہو جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہیں آپ کے ہاتھ کو جنبش نہ آ جائے،
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کمی نہ آ جائے اور چھری کو تیز کر لیں تاکہ ایک دم سے آپ چھری چلائیں اور اللہ کے کا حکم پورا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جب مجھے آپ ذبح کر دیں تو میرے خون آلود کپڑے میری والدہ کو جا کر دے دیں تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ ہاں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بتلائیے 7 سال کا بچہ ایسے کر سکتا ہے؟ ہاں؟ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھا دیا؟ آل رسول سے محبت رکھنا قرآن کریم سے ثابت ہے اور آپ پر فرض ہے۔ اگر محبت نہیں بھی ہے مگر پتہ چلا کہ سید ہے تو محبت جیسا نخرے کر لو، اللہ اس پر بھی بخش دے گا، یعنی محبت کا ایک نمونہ کر لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور وہ اس حال میں وفات پا گیا کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا تو وہ شہید ہو گیا، اور شہید ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ صبح شام آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا جو آ کر اس کی قبر کی زیارت کریں گے، یعنی فرشتے اس کی قبر پر آتے رہیں گے صبح اور شام اور اس شخص کی وہ زیارت کریں گے اس کی قبر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا بھی فرشتوں کی سنت ہے، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آ جاتی ہے اور اجر اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، باتیں تو بہت ہیں لیکن میرا خیال ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے اور اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، جن لوگوں نے تعمیرات میں حصہ لینا ہے 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں اور تعمیرات میں جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں ڈالیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے بھائی کا بھی ویزا نہیں لگ رہا، یو کے میں بڑا پریشان ہے، وہ بولتا ہے یو کے میں ہے، یو کے میں اللہ تو دعا کریں کوئی کام بھی بہتر ہو جائے، دشمنوں کی کافی نظریں لگی ہوئی ہیں تو ویزا لگ جائے۔ بڑی آپ کے پاس یہی آگے بہت کچھ کرے گا، کہتا ہے یہی دعا میں انشاءاللہ، اللہ کرم، اللہ رحمت۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر کی اجازت جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو بھی دوست نئے آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو بھی نئے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست مراقبہ کریں، آپ کے سینے میں
بائیں طرف قلب ہوتا ہے دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔